اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا النبی، یا اے ایہا، اے متنبع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ النبی الف لام لاگے خاص نبی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی، لیما لام کے لیے، لما کیوں، لما کہتے کیوں، لماذا کے معنوں میں، لما کیوں، تو حرم یحرم تحریما، کیوں تم حرام کرتے ہو، حرم اس نے حرام کیا، یحرم وہ حرام کرتا ہے یا کرے گا، اور تحرم تم حرام کرتے ہو یا کرو گے، باب تفعیل ہے، تحریم، ما جو احلہ کہتے ہیں حلال کر دینے کو، احلہ یحل احلالا، کسی چیز کو حلال کر دینا، ما احل اللہ جسے اللہ نے حلال کر دیا ہے، لک آپ کے لیے، لام کے لیے، کاف مخاطب کی علامت ہو گیا، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اس کو آپ کیوں حرام کر رہے ہیں، تبتغی، ابتغا، یبتغی وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، اور تبتغی تم چاہتے ہو یا چاہو گے، تبتغی مردات مرضیاں، خوشی، اصل میں کرنا را ذات واو سے نکلے گا اگر نکالنا چاہیں، ردیہ یردا، راضی ہونا، مردات خوشی، تبتغی مردات ازواجی کا، اپنے ازواج کی، اپنی بیویوں کی، زوج کی جمع ہے ازواج، اپنی بیویوں کی، کاف مخاطب کی علامت ہے، خوشنودی، مردات خوشنودی، تبتغی مردات ازواجی کا، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو، واللہ غفور الرحیم، وہ اور اللہ ہیں غفور، معاف کرنے والے، فور کے وزن پر، رحیم فعیل کے وزن پہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں مبالغے کی حد تک، اور ازل سے ابد کے رحم کرنے والے ہیں، اور یہ فعل بھی ان کا ذاتی ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مردات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ قد فرض اللہ لکم، قد یقیناً فرض فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم، تحلہ، حلہ یحلو کہتے ہیں کسی مشکل سے نکلنے کو، حلل یحلل تحلیلاً، اور تحلتاً، اور تحلہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے کفارہ ادا کرنا، عہد یا قسم کی پابندی سے نکلنا، دونوں معنوں میں استعمال ہے۔ تحلہ تھا عہد کی پابندی سے نکلنے کے لیے
ایمانکم، ایمان قسم جو کھائی ہے، ایمن کی جمع ہے ایمان، ایمانکم تمہاری قسموں کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مولاکم اللہ مولا ہیں، کم تمہارے، اللہ تو تمہارے مولا ہیں، وہ ہوا اور وہ ہستی ہیں، العلیم ازل سے ابد کی جاننے والی ہیں، فعلون کا وزن ہے، اور لگ گیا ہے، اس جیسی کوئی دوسری ہستی ہے بھی نہیں، الحکیم وہ ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں، یہ صفت بھی ان کی ذاتی ہے اور ان جیسی دوسری کوئی ہستی ہو بھی نہیں سکتی، وہی علیم و حکیم ہے۔ اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، واللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، وہ اور اس جب، یاد کرو اس وقت کو بھی جب، اسرّ، یہ اسرّ کا کلمہ جو ہے سین را سے نکلے گا، سرّ یسرّ بھی آتا ہے، سرور اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے معنی خوش ہونا، چھپانا بھی ہوتا ہے، بھید اور راز بھی ہوتا ہے، سر کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ باب افعال میں جب آئیں گے تو اسرّ یسرّ اسراراً، راز کی بات کا چھپانا۔ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ، وَإِذ اور جب، یاد کرو اس لمحے کو، اسرّ جب بتائی بات، راز کی بات بتائی، النبی نبی علیہ السلام نے، الی بعد، الی کی طرف، بعض اردو میں استعمال کرتے ہیں، ازواجہ اپنی بعض بیویوں کو، بیویوں میں سے کچھ کو بات راز کی بتائی، حدیثاً کوئی بات، حدیث کہتے ہیں بات کو، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی، یہاں نام نہیں بتایا، بعض ازواجہ، فلما پس لما جب، نبأت بہ، نبأت بتانا، بیان کرنا، نبأت اس مؤنث نے اس کے متعلق، بے کے متعلق ہی، اس نبا کے متعلق، یعنی اس کی بیوی نے جب وہ بات سنائی، وہ اظہرہ، وہ اور اظہرہ اور ظاہر کر دیا ہو اس کو، اللہ نے علیہ اس پر، جب اس کی بیوی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اہلیہ نے وہ بات کسی کو بتائی، کسی اور کو بتائی، تو اس بات کو کہ اس نے بتا دی ہے، اظہرہ اسے ظاہر کر دیا، اللہ نے علیہ اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا۔ عرفہ تعارف کرایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرایا، بعدہ اس کا بعض، وعرضہ اور اعراض برتا، عن بعض بعض سے، کچھ بات بتا دی جو اللہ نے بتائی تھی، اس میں سے کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ سے اعراض برتا، ساری بات رسول اللہ نے اس بیوی کو نہیں بتائی۔ فلما پس لما نبہ بہ، نبا
ہا نبعہا فلما نبعہا بہی، جب اپنی اس بیوی کو، اس خاتون کو بتایا بہی اس کے متعلق کہ اللہ نے یہ بات مجھے بتائی ہے، قالت تو کہا انہوں نے، تو بیوی نے کہا من انباءک، من کون ہے، انباءک جس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، ھذا یہ بات کس نے آپ کو بتائی ہے، قال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبانی، نبا بتایا ہے، خبر دی ہے، نی مجھے، العلیم جو العلیم، الخبیر اور جو الخبیر ہے، علیم بھی کافی نہیں، خبیر بھی ہے، شہادتیں بھی موجود ہے اس کی، دونوں کلمات فعیل ان کے وزن پر ہیں۔ اور قابل توجہ ہے، اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی، فلما نبت بہی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، اس کو بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، اظہرہ اللہ علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز کی اطلاع دے دی، عرف بعضہ وعرض عن بعض، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا، کچھ بات بتائی۔ فلما نبعہا، پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی، بہی اس کے متعلق بات بتائی، قالت تو اس نے پوچھا، یعنی اس بیوی نے پوچھا، من انباک ھذا، قال نبأنی العلیم الخبیر، تو کس نے خبر دی آپ کو؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ ان تتوبا، ان اگر، تتوبہ، تابہ، یتوبو کہتے ہیں توبہ کرنے کو، تتوبو تم توبہ کرو، تتوبہ الف کا اضافہ ہو گیا ہے، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو، اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف پلٹو، فقد، پس قد یقیناً، یہ کیوں کہا ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹو؟ فقد صغت، صغا یسغو کہتے ہیں ٹیڑھے ہو جانے کو، چونکہ قلوب کی بات ہو رہی ہے، اردو کے سٹائل کی جمع ہے، اس لیے تا آ گیا ہے، صغت قلوبکما، تمہارے دلوں میں ٹیڑھ آ گیا ہے، تم اب توبہ کرو اللہ سے تم دونوں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، او ان تظاہر الف کا اضافہ ہو گیا، دونوں کے کہا جائے، وَإِن تَظَاهَرَ، اگر دونوں نے ایکا کر لیا، کسی کے مقابلے میں تعاون کا عہد کر لینا، تظاہرہ کرنا، چڑھ دوڑنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم اس پر چڑھ دوڑو یا اس کے خلاف تم ایکا کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ، دونوں بیویوں کو کہا ہے کہ اگر تم دونوں اس اپنے شوہر کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکا کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا مولا ہو، اس کا تو اللہ مولا ہے، اس کا آقا تو اللہ ہے، وَجَبْرِيلُ، اور جبریل علیہ السلام، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ،
اور سارے صالح مومن، وملائکۃ اور سارے فرشتے، بعد ذالک اس کے بعد، ظہیر ان کے ساتھی ہیں، اس کے پشتی بان ہیں۔ اگر تم دونوں کوئی گٹھ جوڑ کر لو گی تو یہ سب اس کے مددگار ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین وملائکۃ، اگر نبی کے مقابلے پہ تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ، بعد ذالک اس کے بعد، ظہیر اس کے ساتھی ہیں، پشتی بان ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات۔ عسى ربه، عسى ممکن ہے، شاید کہ، تعجب نہیں، اس کا ترجمہ ممکن ہے، ربہ اس کا رب، یعنی رسول اللہ کا رب، ان اگر طلقا اس نے طلاق دے دی، طلقا کننا تم سب کو، کن مؤنث کے لیے بھی آئے، اور کننا تم سب مؤنث کو اگر وہ طلاق دے دے، ان کہ یبدلہ بدل دے، یبدلہ بدلا یبدل، بدل دینا اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ یبدلہ اس کو بدل دے، ازواجن بیویاں، خیرن جو بہتر ہوں، من کننا، من سے کننا تم سب سے، مخاطب کی علامت آگے کننا، کا کی کما کم کننا، من کننا تم سب عورتوں سے۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں۔ مسلمات جو سچی اپنے آپ کو سرنڈر مکمل طور پہ کر چکی ہوں، سچی مومنات، سچی مسلمات، مومنات، مومن کی مؤنث ہے مومنہ، اور اس کی جمع ہے مومنات، مومنات عورتیں با ایمان، قانتات، قانتا یقنتو قنوتن، فرما برداری کرنا، دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں۔ قانتن اسم فاعل ہے، اور قانتا مؤنث ہوگی، قانتات اس کے دو گولتے کو کاٹا اور الف تا کا اضافہ کیا تو قانتات بن گیا۔ تائب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، توبہ کرنے والا، تائبہ اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے تائبہ آ جائے گا، اس کی جمع بنانی ہوگی، دو گولتے کو کاٹیں گے تو الف اور تا کا اضافہ کریں گے تو تائبات۔ اسی طرح عابدہ عبادت کرنے والی، اس کی جمع بنانی ہوگی، گولتے کو کاٹیں گے، عابدات عبادت گزار۔
جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار۔ سائحات، یہ اردو میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن تصوف میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ وہ سیاح ہے، وہ سیاحت کر رہا ہے، یعنی اللہ کی آیات مشہودہ کی تلاش کر کے اللہ سے ملنے کی جستجو رکھنے والا وہ سیاح کہلاتا ہے۔ سائحات، سا یا ہا، ضرب یضرب کا وزن ہے، ساہا یسیح، سیحن، سیر کرنا، گھومنا، سیاحت کرنا، درویشی اختیار کر لینا۔ اچھا، روزہ رکھنا اور درویش کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ سائحات، روزہ دار۔ سیبات، سیبہ کہتے ہیں، سیباتن، جو عورت طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو گئی ہو، یعنی شوہر دیدہ، جس نے شوہر کو دیکھا ہو پہلے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو، اس کے لیے عربی میں کلمہ سیبہ استعمال ہوتا ہے۔ سیباتن، چاہے وہ طلاق یافتہ یا بیوہ ہوں، یعنی خواہ شوہر دیدہ ہوں، وہ ابکار، اس کا عکس ہے جس نے شوہر نہ دیکھا ہو، یا کنواری۔ ابکار یعنی وہ کنواریاں ہوں۔ بکرن کی جمع ہے ابکار، کنواریاں۔ و ابکارا، چاہے وہ باکرہ ہوں۔ اردو میں ہم باکرہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ روزہ دار ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ ہوں۔ یا بعید نہیں کہ نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کو، وقا، یقی، وقایتاً، بار بار کلمہ آ رہا ہے۔ کسی کو نقصان یا تکلیف سے بچانا، وقا اس نے بچایا، یقی وہ بچاتا ہے یا بچائے گا، اور اس کا فعل امر ہے بن گیا کو، کاف کے اوپر پہ، کو بچاؤ۔ واو الف جمع کی علامت، کاف کے اوپر تو جزم آنی چاہیے تھی لیکن واو کی وجہ سے وہ جزم جو ہے وہ بدل گئی اس میں پیش میں، تو کلمہ بن گیا کو، تم سب بچاؤ، انفسکم، نفس کی جمع ہے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ کم تو مخاطب کی علامت ہے، انفسکم، اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم،
اور اپنے اہل خانہ کو. اہل خانہ میں گھر کے سارے افراد شامل ہو جاتے ہیں. اہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو نارا آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ اب اس کی تعریف کی جا رہی ہے. وقودوہا، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، جس کا ایندھن ہے الناسو، جس کا ایندھن خود انسان ہے، والحجارہ اور پتھر. والحجارۃ علیہا اور اس کے اوپر ملائکۃ فرشتے ہوں گے، غلاظ بڑے شدید، بڑے سخت. اور شداد اردو کا کلمہ ہے شدید سے. تند خو بھی ہوں گے اور سخت گیر بھی ہوں گے. غلاظ بڑے سختی کرنے والے، معاملات کے اندر سختی کرنے والے. لا یاسون، لا نہیں، عصا یعصی، عصین بھی آتا ہے اور عصیانن، عصیان کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ بھی مصدر ہے اس کا، بھول کرنا. لا یعصی وہ نہیں بھولتا، لا یعصون وہ نہیں بھولتے اللہ، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. عصا اس نے نافرمانی کی، یاسی وہ نافرمانی کرتا ہے یا کرے، اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے نہیں. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، عصیان گناہ، وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امارا ما جو، امارا فعل ہے اردو میں استعمال ہونے والے کلمہ میں. امارا اس نے حکم دیا، ہم ان کو، جو اس نے انہیں حکم دیا. وَيَفْعَلُونَ واو کے معنی اور، یہ فعل مضارع کی علامت، باؤن جمع کی علامت. باقی تو درمیان میں اردو کا کلمہ رہ گیا. فعل فعلا اس نے کام کیا، یفعلو وہ فعل کرتا ہے یا کرے گا، اور یفعلون وہ سب فعل کرتے ہیں یا کریں گے. وَأَمَرَهُمْ ما امرہم جو حکم دیا ہم ان کو، وَيَفْعَلُونَ اور وہ فعل کرتے ہیں، ما یؤمرون ما جو یؤمرون، امرا یامرو. لیکن اگر ایکٹیو وائس پیسیو وائس کرنا ہو تو پہلے حرف کے اوپر یہ لگا دیں گے، تو اس کے بعد یا کے بعد جو مناسب ہوتا ہے وہ واو ہوتا ہے، واو لگ گیا. اور تیسرے کے اوپر میم کے اوپر زبر آ گئی، یا کے اوپر پیش آ گئی، اور تیسرے کے اوپر زبر آ گئی. ما یؤمرون واو تو جمع کی علامت ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو اس آگ سے بچا لو. وقودھا جس کا ایندھن ہے، الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا پھر اس کے اندر، اس آگ کے اوپر کون ہوں گے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. دو صفتیں بیان کی ان کی، وہ تند خو بھی ہوں گے اور سخت گیر بھی فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے. لا یعصون اللہ اور یہ فرشتے جو کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے بس میں نہیں ہے نافرمانی کرنا. لا یعصون اللہ ما امرہم جو اللہ انہیں حکم دے دیتا ہے. وَيَفْعَلُونَ اور وہ فعل کرتے ہیں، ما یؤمرون جس کا انہیں حکم دیا گیا ہوتا ہے. تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون یا ایہا الذین کفروا، یا ایہا الذین، اے وہ تمام لوگوں، کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے، کفرا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے۔ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ واو الف تو جمع کی علامت ہے۔ لا تعتذروا، واو الف جمع کی علامت، تا جو شروع میں لگ گیا ہے وہ تو مضارع اور مخاطب کی علامت آ گیا، اور عذر کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہانہ تراشنا، اس نے عذر تراشا ہے۔ اعتذر یعتذر اعتذارا، یہ باب افتعال آ گیا، اعتذار افتعال، تو جب کلمہ باب افتعال میں استعمال کیا جائے گا تو اہتمام کر کے عذر تلاش نہ کرو، اس میں اہتمام کرنے کے معنی پہ آ جائیں گے، اہتمام سے عذر پیش کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا، معذرتیں نہ کرو، الیوم، آج عذر پیش نہ کرو، انما تجزون، انما بے شک، انا انا نون ثقیلہ، قد لقد، یہ سارے کلمات تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بے شک کے معنوں میں آتے ہیں، لیکن انما اس کی سپرلیٹو حالت، سب سے زیادہ یقین کے ساتھ بات کہنی ہوتی ہے تو انما کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ تجزون، جزا دینا تو اردو میں استعمال میں کرتے ہیں، یہ تا مضارع اور مخاطب کی علامت، واو نون جمع کی علامت ہے، لیکن مضارع کی علامت کے اوپر پیش آ گئی اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی، یہ ایکٹیو وائس نہ رہا، پیسیو وائس، تم جزا دیے جاؤ گے، یعنی اللہ تمہیں جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، معاوضہ دیں گے، ما کنتم، ما جو، کن تھے، تم سب، تعملون جو تم کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے، تے مضارع کی علامت، با نون جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ عمل ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، توبو، تابا اس نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، توبتاً بھی آتا ہے، متابن بھی آتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا۔
توبہ کر. توبو واو جمع کی علامت لگی, تم سب توبہ کرو, اللہ, تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی طرف توبہ کرو, توبتاً, ایسی توبہ, نصوحاً. یہ کلمہ نصوحاً ویسے تو توبۃ النصوح ہمارے اردو میں ایک ناول کا نام بھی ہے, اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ کلمہ بھی نصوحاً فعول کے وزن پر ہے اور اس کے اندر خود بخود مبالغے کے معنی پائے جاتے ہیں. بے انتہا خالص, انتہائی بے غرض ہو کر. ناصحن, ناصح کہتے ہی ایسے کو جو خیر خواہی چاہتا ہے کسی کی. نصحن خیر خواہی, نصحن خیر خواہی, اسی کو کلمے کو نصحا ینصحو نصحن بھلائی چاہنا, خیر خواہی چاہنا, اور یہ خیر خواہی خالص ہو کر. توبتاً نصوحاً یہ فعول کے وزن پر تم یعنی بہت زیادہ خالص ہو کر اللہ سے توبہ کرو. عسیٰ ممکن ہے, ربکم تمہارا رب. رب ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ, کم تو وہ ضمیر ہے جو ساتھ لگ گئی اور پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو درمیان میں ترجمہ کرتے ہوئے کا, کے, کی کا ہم اضافہ کرتے ہیں. ربکم تم کا رب یعنی اپنے رب کی. عسیٰ ربکم ممکن ہے کہ تمہارا رب ان کہ یکفر, کفر یکفر تکفیراً مٹا دینا, ختم کر دینا, دور کر دینا. یکفر انکم, ان سے کم تم سے, سیئاتکم سیاہ کاریاں, تمہارے سیاہ کارنامے, کم تم سب کے, وَيُدْخِلَكُمْ وَأَدْخَلَ يُدْخِلُ باب افعال, وَيُدْخِلَكُمْ اور داخل کر دے, کم تم سب کو, جنات جنتوں میں, تجری جاری ہیں, من تحتہا جس کے نیچے, الانہار نہریں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, دریا بہتے ہیں. یوم لا یخزی اللہ, یوم اس دن, لا یخزی خزیا یخزا خزین, ہم بار بار کلمہ آتا ہے رسوائی کے لیے, بدنامی کے لیے. لا یخزی نہیں رسوا کرے گا, اللہ النبی اپنے نبی کو, اس نبی کو جس کا تذکرہ ہے. والذین وہ اور الذین اور ان لوگوں کو بھی, آمنو جو ایمان لائے, ماہو اس کے ساتھ, اس کے صحابہ کو بھی. جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری, اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ. والذین آمنوا معہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے. جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. لا یخزی اللہ, اللہ انہیں رسوا نہ کرے گا. نورہم ان کا نور, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور صحابہ کا وہ جو نور نکل. یسعیٰ صحیح کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, دوڑنا, تیز چلنا, بھاگ دوڑ کرنا, کوشش کرنا. نورہم یسعیٰ ان کا نور بھاگ دوڑ رہا ہوگا, بین ایدیہم ان کے آگے آگے, وبی ایمانہم اور ان کے دائیں طرف بھی. نامہ مالی دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا تو وہ تو. لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا, اللہ رسوا نہ کرے گا اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. نورہم ان کا نور ہوگا, یسعیٰ بین ایدیہم ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا, وَبِأَیْمَانِہِمْ اور ان کے داہنے ہاتھوں پر. یقولون یہ فعل مضارع کی علامت, بونون تو جمع کی علامت ہے, باقی تو ہماری ہی زبان کا کلمہ قول رہ گیا نا, کیا مشکل ہے کلمہ.
یقولون وہ کہتے ہیں یا کہیں گے ربنا، پھر دعائیں کریں گے ربنا ربی اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب، اتمم مکمل کر دے، تمام کر دے، یعنی مکمل کر دے، لنا ہمارے لیے، تم یتم تماما، اتمم مکمل کر دیجئے لنا ہمارے لیے، نورنا ہمارے نور کو، حالانکہ ان کے آگے اور پیچھے اور ان کے دائیں طرف وہ نور چل رہا ہوگا تو وہ کہیں گے اللہ ہمارا نور مکمل کر دیجئے، واغفر لنا، وہ اور اغفر فعل امر ہے، رب سے تو دعا کی جاتی ہے، اغفر دعا کریں گے، اغفر لنا اور کہیں گے دعا کریں گے کہ معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، لنا ہمارے لیے جو قصور ہم سے ہو گئے، انکا علی کل شیء قدیر، انکا انا بے شک کا آپ ہیں، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، کل تمام کے تمام چیزوں پر، قدیر قادر ہیں، اور آپ کی قدرت اور آپ کے دسترس ازل سے ہے اور ابد رہے گی، اور یہ صرف تو آپ کی اپنی۔ اللہ اکبر۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ دعائیں کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دیجئے، ہم سے درگزر فرمائیے، اور آپ تو ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 9۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار، یا ایہا اے النبی، اے نبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، جاہد جہاد کیجئے، جد و جہد کیجئے، جاہد فعل امر ہے، جاہد الکفار، الکفار سارے کے سارے کفار سے، کفر کی تمام اقسام سے، الف لام لگ گیا، سارے کے سارے جن سے کفر سے، اے نبی کفار سے جہاد کیجئے، والمنافقین، منافق بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، یانون جمع کی علامت ہے، ان کے خلاف بھی جہاد کیجئے، واغلظ وہ اور الف تو امر کے لیے آ گیا، غلیظ کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بڑا شدید ہو جانا، غلظ یغلظ غلظتاً سخت ہونا، غلیظ ہونا، واغلظ یعنی پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ شدید کر دیجئے، علیہم ان پر، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، واغلظ علیہم ان سے سختی کرو، یعنی ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ومأواہم وہ اور مأوا، اور ہم ضمیر ہے، ماوا کا کلمہ اس میں ہے، جب پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کی کا اضافہ کر کے، مأواہم ان کا ماوا ہے، ملجا و ماوا اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس میں ظرف ہے ٹھہرنے کی جگہ، پناہ گاہ، دونوں معنی میں آیا، یاوی و ان، پناہ لینا، میم لگ گیا والے کے لیے، مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے، ان کی پناہ ہے جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کی پناہ گاہ ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، مصیر کا کلمہ تو بار بار آ رہا ہے، بئس بہت ہی برا ہے، نعمہ کا عکس ہے۔ اے نبی
کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الیاذ باللہ۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ضرب اللہ مثلا، ضرب، ضرب لگانا تو اردو میں بھی کہتے ہیں، کبھی ضرب لگانا ہوتا ہے مارنے کو کہتے ہیں، اور کبھی ضربہ، ضرب المثل جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں مثال کا بیان کرنا، تو کبھی بیان کرنے کے معنی میں ضرب اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں مثلا، مثال، للذین، ان لوگوں کے لیے، الذین جو تمام اشخاص، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، امرأۃ نوح، امرأۃ کی جمع ہوتی ہے نساء، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، و امرأۃ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا، کانت وہ ایک تھی، کانتا الف کا اضافہ ہو گیا، الف نون یا نون جس نون کے نیچے زیر ہو اضافہ ہو جائے تو اس سے مراد مثنیٰ، تثنیہ یا عدد میں دو ہونا ہے۔ کانتا تحت عبدین، تحت نیچے تھیں، تحت عبدین، عبد کہتے ہیں ایک کو، عبدینی یانون لگ گئی، یانون کے نون کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہمارے دو بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کی وہ بیویاں تھیں، صالحین، وہ صالحین، صالح دو، صالح تو کہتے ہیں جس کے اندر اصلاح ہو چکی ہو، اور یانون تو جمع کی، یانون آ گیا جس نون کے نیچے زیر آ جائے، ہم نے پڑھا، ابھی پڑھا ہے کہ وہ تو مثنیٰ تثنیہ عدد میں دو ہونے کی علامت ہے۔ صالحین، دونوں صالح بندوں میں سے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، پھر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، خیانتا ان دونوں نے خیانت کی، ہما ان دونوں اپنے شوہروں سے، حضرت نوح سے بھی اور حضرت لوط علیہ السلام۔ فلم یغنیا، پس لم نہیں، غنی کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، محتاج نہ ہونا۔ فلم یغنیا نہیں محتاج کیا انبیاء کے لیے، انہما ان دونوں سے، من اللہ، من سے اللہ سے، اور اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آیا۔ فلم یغنیا انہوں نے غنی نہ کیا، انہوں نے فائدہ نہ دیا، انہما ان سے، ہما ان دونوں سے، من اللہ سے، شیئا ذرا برابر، یعنی اللہ سے کوئی فائدہ نہ مل سکا انہیں دونوں کو، انہوں نے خیانت کی تھی، حالانکہ وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ وقیلا، وہ اور کیلا، اور انہیں کہا گیا، یعنی نبی کی بیویوں کو کہا گیا۔ لوگ کہتے ہیں نسبت دیکھو، نبی کی بیویوں سے کہا ادخل، داخل ہو جا،
ایک الف کا اضافہ کر دے، ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ، النارا، اس آگ میں، مع الداخلین، مع کے ساتھ، الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما، تو دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کر دی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور وہ دونوں ہی شوہر اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے، انہیں غنی نہیں کر سکے۔ وکیل ادخلا، ان کے کام، وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، دونوں شوہر نبی نہیں کام آ سکے۔ وکیل ادخلا النار مع الداخلین، اور دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا، اور ضربہ بیان فرماتے ہیں اللہ مثلا مثال، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، امرأۃ فرعون، اللہ اکبر، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال بیان کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا کر رہی ہیں؟ اس قالت، یاد کرو اس لمحے کو جب قالت، انہوں نے کہا ربی ابن لی، ربی، اے میرے رب، بنا یبنی، بنین کہتے ہیں بنانے کو، الف لگ گیا امر کے لیے، کوئی امر نہیں کرتا، رب کو دعا کر رہی ہیں، اپنے لی، میرے لیے بنا دیجئے، لی میرے لیے، لام کے لیے یہ چھوٹی لگے، میرے لیے، اندہ کا اپنے پاس، بیتن گھر، اپنے پاس میرا گھر بنا لیجئے، فی الجنہ، جنت کے اندر، وَنَجِّنِي، نجا یونجی، تنجیتاً، رہائی دلانا، نجات دلانا، نجینی، اور مجھے فعل امر ہے، دعا کر رہی ہیں کہ مجھے نجات دلوا دیجیے، من فرعون، اس فرعون سے، وہ عملی ہی، اور اس کے عمل سے، ونجینی، اور مجھے نجات دیجیے، من القوم الظالمین، اور مجھے بچا لیجیے، من القوم، اس قوم سے، الظالمین، جو ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ومریم، اور ایک اور مثال اللہ بیان کرتے ہیں، اس کی نسبت فرعون کی بیوی کی نسبت تو فرعون کے ساتھ ہے،
اور وہ اللہ کے ساتھ گھر بنوا رہی ہے اپنے پاس. دوسری مثال وہ مریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی مریم کی مثال لیجیے. التی احسنت فرجہا، التی جس نے، احسنت حفاظت کی، احسنت فرجہا اپنی شرمگاہ کی. فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، ہا اس کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. احسنا یحسن احسانن کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا، اور حسن کہتے ہیں قلعے کو جو حفاظت کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، فا بس نون تو مضارع کی علامت ہے. نفخہ نفخ کرنا، پھونک مارنا، نفخہ ینفخ نفخن پھونک مارنا. وَنَفَخْنَا ہم نے پھونک دیا، وَنَفَخْنَا اور ہم نے پھونک دیا، فیہ اس میں، من سے، روحنا اپنی روح سے. وَصَدَّقَتْ صدقہ یصدق کو تصدیقاً تصدیق کر دینا، بکلمات ربہا وکتبہ اور اس نے تصدیق کی، بکلمات ربہا اس کے رب کے کلمات کی. پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات، کلمات، ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وہ اور کانت وہ تھی، من القانتین قانت تابع دار، تابع فرمان، اطاعت کرنے والی. اور یانن تو جمع کی علامت ہے، من القانتین اطاعت گزاروں میں تھے. اور اس نے اپنے رب کے ارشادات، اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور اطاعت گزار لوگوں میں سے وہ تھی. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام